إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اس وقت ہم نے سورہ قیامہ کی 40 آیات کو تلاوت کیا. ان سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح بات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلی مجالس میں سورہ نور سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور سورہ نور کے کئی پہلو کہ تہمت پر سزا، بدکاری پر سزا، مسلمانوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، گھروں میں داخل ہونے کے طریقے، اپنے دلوں کو آباد رکھنا ذکر اللہ سے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور بچوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق، نوکروں سے متعلق اور بوڑھی خواتین سے متعلق
کچھ احکامات آئے تھے. ان سارے احکامات کے درپردہ دراصل ان کو ماننا تب آسان ہوگا. دین کی چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات کو ماننا اس وقت آسان ہوگا جب انسان کے پاس فکر آخرت ہو. فکر آخرت ہی ان سارے مسائل کو آسان بنا دیتی ہے. اگر انسان آخرت کی فکر سے بے غم ہو، کوئی فکر نہ ہو آخرت کی، قبر کی، مرنے کے بعد بھی کچھ ہونا ہے، پل صراط بھی کوئی چیز ہے، قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اس کا اگر انسان کے پاس احساس نہ ہو تو ان اعمال پر عمل کرنا بھی شاید مشکل ہو جائے گا. پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذکروا ذکر ہادم اللذات، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں. دنیا میں لوگوں کو دل بہلانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں. انسان جب اللہ بچائے، اللہ رحم فرمائے، اپنا فون آن کرتا ہے تو ایک چیز نہیں ہزاروں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کون بند کمرے میں اپنے آپ کو بچائے گا، کون نہیں بچے گا، کون بچائے گا. فکر آخرت کا جسے احساس ہو یقیناً اسے بند کمرے میں بچنا اس کے لیے آسان. اور جس کے پاس فکر آخرت نہ ہو، بند کمرہ دور کی بات ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں، وہ تب بھی اللہ بچائے وہ اپنے آپ کو بے پردہ کر سکتا ہے. تو فکر آخرت بڑی اہم چیز ہے اس میں. تو آج ہم آخرت سے متعلق ہی بات کریں گے. اور یا آج کل ابھی ایک مہینے میں دنیا میں پوری 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ویڈیوز جاری ہوئے موجود ہیں. قبرستان میں جگہیں کم ہو گئی ہیں، کفنانے دفنانے کے بالکل حالات کس طرح کے ہیں. تو ایسے موقع پر سورہ نور کے بعد یہ اللہ رب العزت آج پورے آپ کے گروپ کو جو بمبئی میں ہے چاہے جو بنگلور میں ہے جزائے خیر دے. آپ کے بالکل مشورے سے یا آپ کی وجہ سے ہی میں نے سورہ قیامہ کا انتخاب کیا کہ سورہ قیامہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ مالک الملک ہے. لیکن کچھ چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. یعنی وہ اتنا محبوب ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم ہے، اس لیے اس کی بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے. یعنی اہمیت مقصد. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. لیکن یہ بندوں پر یہ احکامات ہے، اللہ رب العزت پر کو تو ہم اس میں پابند نہیں کر سکتے. ٹھیک. پھر یہ قسمیں ہیں وہ اس لیے یہ قسمیں کہ انسانوں کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے شاید انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو جو سورہ قیامہ اس میں سب سے پہلے قسم ہے، اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، اس دن کی میں قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے. نفس 3 ہے یا 3 مشہور انسان کے مزاج میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، یا تو نفس لوامہ ہوگا، یا نفس مطمئنہ ہوگا، یا نفس امارہ. نفس لوامہ وہ کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک ہے اگر اللہ بچائے انسان سے کوئی غلطی ہوئی تو ایک اندر کا نفس ہوتا ہے جو اسے ملامت کرتا رہتا ہے، وہ ہے نفس لوامہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. تو زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم نے چونکہ صرف ان کا ہلکا سا خلاصہ عرض کرنا ہے کہ اللہ رب الرحمن 2 قسمیں کہتے ہیں، مجھے قیامت کے دن کی قسم اور مجھے نفس لوامہ کی قسم. کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. یعنی مر گیا بس ختم ہو گیا. کچھ لوگ تو انسانوں کو مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، جلاتے ہیں، پھر جو راکھ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یا پانی میں بہاتے ہیں، یا ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ختم. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تو انتقال ہوا. انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوا. یہ تو منتقل ہو گیا، ختم نہیں ہوا. ہاں ختم کہاں ہوا، ختم نہیں، یہ منتقل ہوا. یہ دار العمل تھا.
ہم دار الجزا میں گیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں ہم نے آخرت کے لیے کچھ کمائی کرنی ہے. جو کچھ تم نے کیا تھا، اب جو تمہیں قبرستان لے کے گئے ہیں، اب اس قبرستان میں تمہیں اس سارے اعمال اور جو کچھ تم نے آج تک کیا ہے اس کا بدلہ تمہارا ملنا اب شروع ہو گیا. انسان ہر پیشی سے متعلق بڑی محنتیں کرتا ہے. پیشی مثلا میری آپ کے پاس، آپ کے ساتھ یا کوئی دنیا کا داد و دہش، طاقت و راج تاج رکھنے والا کوئی شخص، مثلا ڈی سی ہو، ایس پی ہو، میری ان کے پاس اپائنٹمنٹ ہے، تو میں پہلے ایک دن پہلے سے ہی اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں. لباس بھی اچھے انداز کا، باہر جاتے ہی پہلے اپنے فون کو کیا کرنا پڑتا ہے، جمع کرنا پڑتا ہے اور پھر سلیقے سے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ پیشی ہے. ہر ایک انسان نے ایک پیشی کے لیے ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، اور وہ پیشی حضرت اللہ رب الرحمن کے دربار میں. یہ قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن آپ نے مجھے ہر ایک نے قیام کرنا ہے، اور اس قیام میں لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ان کی باڈی، ان کا جسم ان کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. الناس حفاة عراة، لوگ ننگے پیر ننگے سر ہوں گے. آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کیا لوگ اس دن ننگے کھڑے رہیں گے، کیا شرمائیں گے نہیں؟ فرمایا گیا کہ الامر اشد من ذلک، معاملہ تو اس دن اور زیادہ سخت ہوگا. کسی انسان کو کسی انسان کی طرف دیکھنے کو فرصت بھی نہیں ہوگی اس دن. اس طرح کا قیام ہوگا. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہمیں ہماری سفارش کریں، وہ عذر بیان کریں گے. موسیٰ علیہ السلام عذر کریں گے، ابراہیم، اسماعیل، سارے انبیاء علیہ السلام. پھر سارے لوگ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہماری سفارش فرمائے اللہ کے دربار میں. تو روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا، میں ہوں، ہاں اس چیز کے لیے میں ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن میں بھی کھڑا ہو کے یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں سجدے ریز ہو جاؤں گا اللہ کے دربار میں. کھڑا ہونا آسان نہیں، کھڑا ہونا آسان نہیں، تو کیا میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ کے دربار میں. حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو کر روئیں گے، اللہم اغفر لامتی، اللہم. پیغمبر علیہ اللہ رب الرحمن فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد علیہ السلام، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، بولیے کیا بولنا ہے، کیا معاملہ ہے. اللہم اغفر لامتی. اصل یہ قیام جو ہے کہ آپ کے پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام بھی اس دن قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام، قیام کی حالت میں پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام امت کی سفارش کریں گے. قیام بڑا سخت ہے. اس نماز کے قیام سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مطلب تن پاک، وضو کرنا ہے، کپڑے صاف کپڑے ہونے چاہیے، جو جگہ ہے وہ بھی صاف ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے، قبلے کی طرف استقبال قبلہ ہے. یہ سارے شرائط انتظامات ہیں اس قیام کے لیے. لیکن یہ دن میں تو ہم 5 مرتبہ اس قیام کو کرتے ہیں، لیکن ایک قیام ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ نے پوری زندگی تیاری کرنی ہے. کسی کو اللہ نے 50 سال دیے، کسی کو 40 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 80 سال دیے. بس تم نے اس ساری زندگی میں اس قیام کے لیے تیاری کرنی ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھ سے سوال ہوگا. لا يزال قدم ابن آدم کے قدم تب تک اللہ کے دربار سے نہیں ہٹیں گے جب تک اسے سوال نہ ہوگا. جوانی کے متعلق بتا، جوانی کو کن چیزوں میں تو نے بوڑھا کر دیا، کس چیز میں تو نے اپنی جوانی کو لگا دیا، جوانی کے اوقات کس میں لگائے. عن مالہ، مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں کمایا، کہاں خرچ ہوگا. ہم نے تجھے وقت دیا تھا، بتا ان 40 سالہ یا 20 سالہ یا 10 سال کی عمر میں تم نے کیا کچھ کیا. کھڑے ہو کے اللہ رب الرحمن کی طرف کے سامنے سوال ہونا ہے اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے. تو یہ قیام جو ہے اللہ کے سامنے، اس کے لیے دوستو ہم سب نے اس دنیا میں اللہ کے احکامات اور پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام کی فرمائے ہوئے ارشادات اپنی زندگی میں لانے ہیں.
وہی ہے ان تمام سوالوں کی تیاری۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا، میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے صلاحیت دی تھی، بتا یہ صلاحیت کس چیز پہ تو نے خرچ کی؟ میں نے تجھے صلاحیت دی تھی۔ اللہ رب العزت ہمارے فرقان بھائی کو دین کا خوب کام لے لے۔ میں ان کو کل بتا رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس ایک ہنر ہے، اس ہنر کو آپ نے دین کے لیے، قرآن کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو پیغمبر علیہ السلام کے لیے۔ کل قیامت میں سوال ہوگا، ایک ہنر تھا آپ کے پاس، بتاؤ اس ہنر کو کس پہ تو نے لگا دیا؟ مال تھا تیرے پاس، کس چیز پہ تو نے خرچ کیا؟ جوانی تھی، کس چیز پہ تو نے لگا دی؟ راتیں تھی، کس پہ راتوں کو تو نے کیا بتا دیا؟ اور دن کو کس پہ تو نے خرچ کیا؟ وقت کے متعلق، مال کے متعلق، جوانی کو تو کھڑا ہونا ہے۔ تو کھڑے ہونے کا احساس، کھڑے ہونے، لیکن یہ احساس کھڑا بھی کیسا ہونا ہے؟ اس کے لیے پہلے دونوں ٹانگیں دینا کاٹ دی جاتی ہیں، مرو پہلے، مار دیا جاتا ہے کہ دونوں کیا آگے وہ آیت آئے گی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ایک دن ایسا آنا ہے، کہاں تک بھاگو گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ نماز سے، اللہ سے، دین سے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم، کب تک بھاگو گے؟ ایک دن ایسا آنا ہے کہ تیری دونوں پنڈلیوں کو پنڈلی کے ساتھ باندھا جائے گا۔ مرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ پنڈلی کو باندھ دیں گے، اور تیرے جبڑے کو بھی باندھا جائے گا، اور ہاتھوں سب پورا پیک ہو جائے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیری پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ باندھا جائے گا، اور تجھے اللہ رب الرحمن کے یہاں لے جائیں گے۔ پھر وہاں پہ تجھ سے کہا جائے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو وہی ہے، مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اور ہماری باتوں کی تصدیق بھی نہیں کرتا تھا۔ ارے یار فرسودہ باتیں دیکھی جائے گی جب مریں گے۔ اچھا، تو دوستو وہ قیام جو ہے، وہ کھڑا ہونا جو ہے، اس زندگی میں ہم نے اس قیام کی تیاری کرنی ہے، اسی لیے اس کو قیامت ہی کہتے ہیں، جس میں پیغمبر علیہ السلام بھی یہ فرمائے کہ مجھے بھی اللہ کے فضل پر اس دن نظر ہے۔ اللہ اکبر، ایسا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کیسی تھی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں یہ فرمائے کہ مجھے سورہ قاریہ نے بوڑھا کر دیا۔ حضور علیہ السلام فرمائے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس سورہ قیامہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کے احساس نے۔ دوستو ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی امت، ہمیں اس قیام کا احساس ضرور کر لینا چاہیے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کا احساس ہونا چاہیے۔ مثلا ہمارے بچے محنت کرتے ہیں، کتنی محنتیں ماشاءاللہ، کرنے والے تو بہت محنتیں کرتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ مفتی صاحب 15 اگست یا 15 جولائی کو وہ کمرے میں بیٹھا ہے، اور اینڈنگ دسمبر میں کمرے سے باہر آ گیا، 6-7 مہینے ایک ہی کمرے میں بیٹھا۔ ایک ایگزام کوالیفائی کرنا تھا، بڑی محنتیں کی، اور اس نے وہ ایگزام کوالیفائی کیا ہے۔ تو دوستو ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے، ہم سب محنت کرتے ہیں، یہ ہمارے بچے سارے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یار آنے والے دنوں میں کوئی اچھا روزگار ملے گا، کوئی ہنر ہوگا، کچھ ہوگا، دنیا کے لیے کوئی عزت ملے گی، اچھی سی زندگی گزاریں گے۔ لیکن بہرحال یہ 30 سالہ آرام کے لیے، امریکہ میں جاب ملنے کے لیے، انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اپنے 5, 8, 10 سال، 15 سال خوب محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے کیا کچھ محنت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو صرف 10 سالہ مسئلہ ہے، 15 سالہ مسئلہ ہے، 20 سالہ مسئلہ ہے۔ آج کسی نے وہ ٹویٹ کیا تھا، اس نے وہ سارے پاسپورٹ بھیجے تھے کہ کون کون تیار ہے امریکہ میں جاب کرنے کے لیے؟ کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو اصل تو وہ ہے، اس لیے اللہ رب الرحمن لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، اور مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے کہ انسان یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نجمع عظامہ، کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پاؤں گا۔ اور ہڈیاں تو دور کی بات، ہڈیاں تو تمہاری دور کی بات ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تو تمہارے اس انگلی کے پوروں کو بھی بنا دوں گا ایسے ہی۔ یعنی اب یہ فنگر پرنٹ جو ہے، ایک تو یہ جوڑے نہیں، بلکہ تمہاری فنگر پرنٹ جیسے تھے اس دنیا میں ویسے بنا کے بھاگ کہاں سکتے ہو تم چاہے جلاؤ، پیٹرول میں جلاؤ، آگ لگاؤ، کیا کرو، کچھ بھی کرو، مرو، سڑ جائے،
مچھلیاں کھائیں، اللہ بچائے کوئی دوسرے جانور تیری باڑی کو کھا لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایحسب الانسان، پھر میں تجھے زندہ کروں گا، پھر تجھے جب زندہ ہونا ہے اور تجھے اپنی ساری ذمہ داریوں کا جو تجھے اللہ نے ذمہ داریاں دی تھی ان کے متعلق تجھے ثواب ہوگا۔ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، الشباب قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جو تم جوانی میں کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے، اور جو اجر و ثواب تمہیں اللہ رب الرحمن جوانی میں دے گا بڑھاپے میں نہیں ملے گا، اس کو غنیمت جانو۔ یہ اچھی قیمتی سرمایہ ہے جوانی، اس کو ضائع مت کرو دنیا کی دوسری واحیات میں، تباہی، گناہوں میں، فحش میں، عریانی میں، غلط کاموں میں جوانی کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ جوانی کریم عمر ہے، اچھی عمر ہے، یہ کریم حصہ تم اپنے اللہ رب الرحمن کو دو۔ جوانی کو غنیمت جانو بوڑھا ہونے سے پہلے، صحت کا قبل سب، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج کچھ کر سکتے ہو، کل بیماری میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، اور تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں لکھا ہے کون کس وقت بیمار ہوگا۔ کہاں سوچا تھا لوگوں نے، اٹلی والوں نے، امریکہ نے، انگلینڈ نے، اسپین نے وغیرہ، کہا ان کو سوچا بھی نہیں تھا ہم لوگ مر جائیں گے، لیکن نہیں، جب موت وہ آ کے رہے۔ اور میں ابھی بھی ایک صاحب سے پڑھا تھا، ہمارے یہاں ایک بچے کا وائرس ہوا، 10 مہینے کا بچہ، ماں کو ہے ہی نہیں، باپ کو بھی نہیں ہے، دادی کو ہو گیا۔ ارے جس ماں کے پاس یہ بچہ گود میں دودھ پیتا تھا وہی رہتا تھا، وہاں نہیں ہوا۔ اور پھر جو آٹو والا اس بچے کو آٹو میں لے کے کہیں گیا ہے، آٹو والے کو ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اس نے وہی جانا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاط تدابیر اختیار، وہ ساری مذہب نے بتایا ہے کہ پہلے گھوڑے کو باندھو، سواری اس کو باندھو، پھر توکل کرو، وہ ٹھیک ہے احتیاط، لیکن بتانا اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس کوئی ایگریمنٹ نہیں، کل ہماری صحت کیسی ہوگی۔ اس وقت میں باتیں کر رہا ہوں، کل کروں گا نہیں کروں گا اللہ جانتے ہیں، اس لیے مجھے صحت کے ان اوقات کو غنیمت جان لینا چاہیے، صحت کے ان اوقات کو غنیمت جان لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں کیا ہوتا ہے، ہر سال کئی بچے بیچارے اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس بچے نے سوچا ہوگا؟ ان بچوں کو دیکھ کر اللہ گواہ ہے، کھنجر چلتے ہیں، کیسے خوبصورت بچے، اتنے بڑے چشمے لگے ہوئے، کالے چشمے، ارے کیا ہوا؟ پلٹ سے آنکھیں دونوں نکل گئی۔ اب وہ چاہتے والدین کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ والدین کی طرف محبت بری نگاہ دیکھنا، اس میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ اب اس بچے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کب میری آنکھیں مجھ سے چھن جائیں گی۔ تو صحت کو غنیمت جانو، صحت کے اوقات کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ تیسرا فرمایا علیہ السلام نے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو بھی غنیمت جانو فقیر ہو جانے سے پہلے۔ اس وقت ہے تمہارے پاس، خوب خرچ کرو اللہ کے دربار میں، کل چاہو گے میں خرچ کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے، اگر ہے بسم اللہ، اس کو غنیمت جانو، کرو خوب اللہ کے راہ میں خرچ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 ہوگی، اور وفراغت، وفراغک قبل شغلک، فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ اس وقت ہے ہمارے پاس، اللہ جزائے خیر، میں پھر دعا کرتا ہوں آپ نے اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا، مجھے بھی لگا، خود بھی لگ گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ اس 1 گھنٹے نے تو ویسے اگر ایک میسج کھولتے ہیں ہم، وہی پھر گھنٹوں کے گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ تو فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ اور لاسٹ پر میں آپ علیہ السلام نے وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے، موت سے پہلے۔ جو زندگی میں کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ تو بات آئی تھی کہ انسان سوچتا ہے کہ ارے مر جاؤں گا پھر کچھ نہیں، ختم ہو جاؤں گا۔ ارے نہیں، تو کہتا ہے کہ ہڈیاں دور کی بات ہے، میں تیری انگلیوں کی ان پوروں کو بھی پھر سے بناؤں گا، میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں۔ بل یرید الانسان لیکفر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے کو بھی گناہ کرتا رہے، خوب گناہ کرتا رہے۔ جس طرح کرتا ہے انسان سر کے چھپے ہے، خوب گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نام۔ مہاتما مفتی صاحب ابھی وقت بہت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو رمضان آنے والا ہے، چلو رمضان تک خوب کر لو کیا کرنا ہے۔ رمضان میں بھی کرتے ہیں، شب قدر کے انتظار میں، شب قدر میں جائیں گے بخشش کے لیے۔ پھر شیطان آیا، جسے کہا نہیں یار شب قدر میں کیا کرو گے،
آخری رات جو ہوتی ہے رمضان کی لیلۃ الجائزہ، اس میں اللہ رب العزت ان 10 گنا زیادہ ان لوگوں کی مغفرت، پورے رمضان میں جن لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں ان سے 10 گنا زیادہ اللہ رب العزت اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں. چلے آپ اس رات میں توبہ کریں. اب اس میں بھی شیطان آ گیا، یار چل کر کام کر. ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے گئے عیدگاہ میں، وہ یہاں سے کس طرح گئے تھے، واپس وہ کس طرح واپس آتے ہیں، بخشے بخشائے واپس آتے ہیں. اس میں بھی پھر شیطان نے نہ جانے کس چیز میں لگا دیا. تو چلو یار شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں. ارے یار چلو یار اسکیم فیل ہوگی، اب کریں گے کب؟ بقرعید تو آنے والی ہے، 10 دن کا روزہ رکھیں گے. شیطان پورا سمجھائے گا. 10 دن کا روزہ رکھیں گے، بالکل پہلا عشرہ ذی الحجہ کے، اور بقرعید پر قربانی بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یتیموں مسکینوں غریبوں کو بھی کھانا کھلائیں گے. انشاءاللہ مجھے ارادہ ہے کہ میں 50-60 ہزار تک خرچ کروں گا غریبوں پر، اور بڑا سا بکرا لاؤں گا جو 6 لاکھ روپے کا ہوگا. بڑا بیل لاؤں گا. پھر اسے زبر بقرعید میں بھی چلے گی. دوستو انسان، کل بھی وہ بات آئی تھی سورہ نور میں، اس توقع کی بنیاد پر شیطان کے جھانسے میں پھنس جاتا ہے آدمی، اور وہ خوب گناہ کرتا ہے. اور یسألو ایان یوم القیامہ، ایک گناہ یہ بھی کرتا ہے کہ یسألو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی. کیسے مولانا لوگ انہوں نے کان کو پکا دیا ہے، کہتے 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 قیامت 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 کب آئے گی، قیامت بتا دو صحیح. ایک صاحب نے ایک مرتبہ ہم سے کہا یار مولانا لوگ یہ صرف بس قیامت قیامت، اتنا انہوں نے قیامت قیامت کر کے ہم کو کیا کان پک گئے، کب آئے گی قیامت. یعنی لگتا یہ ہے کہ ابھی اس کی تیاری ہم نے نہیں کرنی، دیکھی جائے گی، جب آئے گی اس وقت دیکھی جائے. اللہ رب الرحمن اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں. کیا تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اذا برق البصر، جب تیری آنکھ خیرہ ہو جائے گی، جب آنکھ پیچھے ہو گئی قیامت شروع. یعنی ابھی فرقان بھائی نے اپنے دادا کا جنازہ پڑھا، ابھی انہوں نے اپنے دادا جی کا جنازہ پڑھا، دیکھا اس کو، ٹھیک، اس کی امید دیکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لو کہ اس پہ قیامت شروع ہو گئی ہے. جن کے ساتھ آپ باتیں کرتے تھے، جن کے ساتھ آپ کیا رہتے تھے، جو آپ کو پیار و محبت دیتے تھے، ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھ پیچھے ہو گئی، ان پر قیامت شروع ہو گئی. اتنے سارے قبرستان تمہیں دن بھر پکارتے رہتے ہیں کہ او قیامت کا سوال کرنے والوں، قیامت قیامت. ہم سے پوچھو قیامت کب آئے گی، ہم پہ تو قیامت آ چکی ہے، ہم پہ تو قیامت آ چکی ہے، لوگ ابھی انتظار میں کب آئے گی. اور لوگ لکھتے ہیں خوب علامات قیامت، دجال کب آئے گا، علامت قیامت کیا کیا ہے، آثار قیامت کیا کیا ہے، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. تو یہاں پہ قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ان سے کہہ دو کہ اذا برق البصر، جب آنکھ پیچھے ہو گئی قیامت اس کی شروع. یعنی آپ کے گھر میں آپ کے دادا جان، آپ کی دادی جان، ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے دیکھا، آپ جنازے میں شریک تھے، کفنانے نہلانے میں شریک تھے، تو یقین کر لو کہ ان پہ قیامت آ گئی. ان کو دیکھا آپ نے. کیا آپ کو گارنٹی ہے میں 26 سال اور جی لوں گا، میں 50 سال اور زندہ رہوں گا؟ کوئی بھروسہ نہیں. کیا ہے النوم اخت الموت. جب ہم سوتے ہیں فرقان پہ کیا پڑھتے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. اللہم، اے میرے پروردگار، باسمک اموت، تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، وہ احیا، تیرے نام سے اگر آپ نے کل چاہ میں زندہ ہو جاؤں گا. اور نیند کو کہا گیا کہ موت، نیند موت کی کیا ہے؟ بہن ہے. النوم اخت الموت. اور لکھنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ اتنے 3% لوگ وہ ہیں جو روزانہ نیند میں ہی مر جاتے ہیں، کل سوئے صبح کو اٹھے ہی نہیں. اب کس کا انتظار ہے؟ تو کہتے ہیں جب دجال آئے گا پھر دیکھیں گے، جب مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر دیکھیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر دیکھیں گے. ارے تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے؟ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ ان سے کہہ دو کہ اس شخص پر قیامت آ گئی جس کی آنکھ کیا ہوگی پیچھے. ہوتا کیا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں، حضرت اسرائیل جب آتے ہیں نا، کس کے لیے؟ اور روح قبض کرنے کے لیے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ انسان کا جو احتجاجی پاور ہوتا ہے نا، وہ اس کو سلب کرتے ہیں.
موت کے فرشتے حضرت اسرائیل. مثلا انسان زبان سے کہتا ہے یار فرشتہ آ گیا بھگاؤ اس کو توبہ کرو, تو موت حضرت اسرائیل زبان ہی بند کرتی ہے اس کی. اب جب زبان بند ہو گئی روح نکلنا شروع ہو گیا, یہ آنسو بہاتا, یہ کیا کرتا, تکلیف ہو رہی ہے نا. جس کو روح نکالی جاتی ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زندہ بکری کی اگر کھال اتاری جائے کتنی تکلیف ہوگی, 100 بکریوں میں کو کتنی تکلیف ہوگی, وہ 100 بکریوں کی تکلیف کو جمع کیا جائے اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے. اب زبان چونکہ اس کی بند ہے, اب موت کا فرشتہ یہ روتا آنسو بہاتا تو وہ اس کی آنکھیں بھی کیا کرتا ہے, بالکل بند کر دیتا ہے. نہ آنکھ ادھر ہو رہی, نہ ادھر ہو رہی, نہ بند ہو رہی, نہ کھل رہی, جیسی کی ویسی. غافل سمجھتا ہے کہ یہ آسمان کو دیکھتا ہے, اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا ہے, لیکن اس وقت کی تکلیف وہی جانتا ہے. تو پیروں سے وہ روح نکالنا, جان اس کی نکالنا شروع کر دیتا ہے. برابر ہم جب دل تک پہنچ جاتا ہے تو دل و دماغ کے درمیان میں جو ہزاروں رگیں ہیں ان کو ایک 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 کر کے سب کو کاٹ ڈالتا ہے. اللہ اکبر من کل کبیرہ. اخیر کی جب اس کی کیا رگ کٹ جاتی ہے تو دھڑام سے اس کی باڈی ڈھیلی ہو جاتی ہے. جو زبان اس کے منہ میں ابھی تک بند تھی وہ زبان باہر آ جاتی ہے, زبان باہر آ جاتی ہے, اور آنکھیں بھی پیچھے ہو جاتی ہے. یہ زبان اب تک باہر کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ اگر باہر آتی فائدہ تھا, کچھ دیکھتے اس بیچارے کو, پانی ڈالتے اس پہ. اور یہ آنکھ ابھی تک پیچھے کیوں نہیں ہوئی؟ دراصل اس آنکھ کو بھی اور اس زبان کو بھی موت کے فرشتے نے بند کر کے رکھا. تو یہ جو آنکھ اس کی اخیر میں کیا ہو جاتی ہے, پیچھے ہو جاتی ہے, زبان باہر. ہمارے یہاں تو لوگ فوراً کیا کرتے ہیں, زبان کو فوراً منہ بند کرتے ہیں, پھر اوپر سے پٹی باندھتے ہیں تاکہ زبان اس کی باہر نہ آ جائے, منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے اس کا, اور آنکھیں بند کر دیتے آہستہ آہستہ آہستہ. اس سے جب تک باڈی گرم ہے تو آنکھیں پھر بند کر دیتے ہیں. جو آنکھ پیچھے ہوگی اس پہ قیامت آ گئی. جی یسأل ایان یوم القیامہ, یہ پوچھتے قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب ان کی آنکھیں پیچھے خیرہ ہو جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور اس وقت جب وہ والی قیامت ہوگی قمر پہ گرہن لگ جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور شمس و قمر کو ایک جگہ کیا کر دیا جائے گا, جمع کر دیا جائے گا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ سورج آ رہا تھا, یہ چاند اور یہ سورج ان کا سفر ہو رہا تھا, دونوں کا تھوڑا سا قریب آ گئے, ٹکرا گئے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, گرہن ہو گیا. یا کہیں ستارہ, کہیں پر ستاروں کا بھی ہوتا ہے اس طرح, تو لوگ اس سے بڑے ڈرتے ہیں کہ اس پہ بڑا خطرہ رہتا ہے, اگر کچھ ہوا زیادہ تو دھماکہ ہو جائے. تو اللہ فرماتے نہیں, یہ تو گرہن چھوٹی بات ہے. اس دن کیا ہوگا, یہ سورج اتنی بڑی طاقت اور یہ چاند اتنی بڑی طاقت, ان کو ہم آپس میں ٹکرائیں گے. پورا جب ٹکرائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ آیت آئی تھی سورہ نور میں, جس کو سن کر لوگوں کے دل منہ کو آ جائیں گے, آنکھ باہر نکلے گی, اس طرح کا دھماکہ. جمع الشمس والقمر یقول الانسان, تو انسان اس دن کہے گا این المفر, میں کہاں بھاگوں گا, بھاگنے کی سوچے گا, کہاں بچوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کلا, خبردار, لا وزر, آج تم نے نہیں بھاگنا ہے, آج ہم تجھے بھاگنے نہیں دیں گے, آج ہم تجھے بھاگنے نہیں دیں گے, نہیں بھاگ سکتے ہو. الی ربک یومئذ المستقر, تمہیں تو تیرے اللہ کے یہاں مستقر تمہارا ہے, وہیں پہ تمہیں لے جایا جائے. دوستو اس وقت لوگ کتنے ڈرے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, خوف وحشت دہشت ہے, کیا کریں گے, کہاں پر محفوظ رہیں گے. اپنوں سے خطرہ, اپنوں سے خطرہ, اپنوں سے مسافہ نہیں لوگ کر رہے. تو وہ دن تو ایسا ہوگا, نہ اس دن باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ہمشیرہ برادر کی, نہ زوجہ اپنے شوہر کی. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگے گا. تو اللہ
کا جب عذاب آتا ہے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کی جب کیا آتی ہے؟ پکڑ آتی ہے، اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ میں کہاں بھاگوں، کیا کروں، کہاں بچ جاؤں؟ اسے واپس بتایا جاتا ہے کہیں نہیں بھاگ سکتے. دنیا والے اللہ اکبر جو مصروف ترین لوگ تھے، ایک ہفتے میں آدھی دنیا کا جو سفر کر دیتے، ایک مہینے سے جو بیچارے گھروں میں رہتے تھے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور مجھ سے بھی کل ایک صاحب کہہ رہے تھے، یو پی کے ہیں وہ، ہاں مفتی صاحب تمہارا تو بڑا کمال ہے، تم ایک مہینے کہاں رکتے تھے، ایک مہینے میں اتنا سفر کر رہے تھے. میں نے اس سے واپس کرنے اللہ سے کہا کہ وہ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، میں ان ایام کو اچھی طرح گزار سکوں اور بالکل ایمان اور اعمال کے ساتھ میں ان کو اچھی طرح گزار سکوں. آپ دعا فرمائیں. تو بہرحال مفر لوگ سمجھو بھاگنے کی جگہ، بچنے کی جگہ. اللہ فرماتی لا ربک، تمہیں تمہارے اللہ کے یہاں تمہارا ٹھکانہ ہے. اور جب روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ جن کو ہم دفنا چکے ہیں، فرقہ میں جن کو ہم کیا کر چکے ہیں، دفنا چکے ہیں، تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سارا درہم برہم ہوگا، تو زمین سے لوگ نکلیں گے، مٹی کو چھانتے ہوئے نکلیں گے، کھڑے ہو جائیں. وہ بھی کہیں گے این المفر، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے؟ تو بھاگتے 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 لوگ سارے کے سارے اتنے میں میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. وہ بھی نکلیں گے. روایت میں آتا ہے کہ جس طرح بیل کبھی مٹی کو اپنے سر سے چھانتا ہے، سورہ قاف اور سورہ صافات میں بھی اس کا تذکرہ، اسی طرح مٹی چھانتے ہوئے لوگ نکلیں گے. کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کہ اس کو کیا ہوا، اس زمین کو، یہ تو خاموش تھی آج تک، یہ پہاڑ سارے خاموش، کو کیا ہو گیا ہے؟ اب سارے لوگ اس دن دوڑ پڑیں گے لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے نام اعمال دیکھیں. میدان محشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے. الی ربک یومئذ المستقر. کیوں جمع ہوں گے وہ؟ آ گیا قیام کی بات، آ گئی. یونبأ الانسان، ہم ہر ایک انسان کو متنبع کریں گے، بتائیں گے اس دن بما قدم واخر، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا تھا اور آخرت کے لیے کیا کیا تھا. اب وہ ڈائری سامنے آئے گی، اب وہ ڈائری کیا آئے گی سامنے. اللہ کے لیے کیا کیا، اپنے لیے کیا کیا، گھر کے لیے کیا کیا، بچوں کے لیے کیا کیا، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پہ تو نے کیا کیا، قرآن کی نسبت پہ تو نے کیا کیا، اعمال کی نسبت پہ تو نے کیا کیا، اور عیاشی پہ تو نے کیا کیا، اپنی مستی اور عیش و عشرت پہ تو نے کتنا خرچ کیا، اور اللہ پر تو نے کیا خرچ کیا، اور اپنوں کا کتنا خیال رکھا، محتاج مسکین فقراء کا تو نے کتنا خیال. ساری باتیں اب تم سے کہی جائیں گی، یہ آپ سے مجھ سے کہی جائیں گی. یونبأ الانسان بما قدم واخر. اور سورہ حاقہ میں بھی ہے کہ ہر ایک انسان کو جو دوڑیں گے نا، اب وہ دیکھیں گے اپنے اپنے نام اعمال. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کا نام اعمال جس کا دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا ہاؤ مُقْرَؤْ کِتَابِيَ، لوگوں دیکھو مجھے کیا دیا گیا، خوشی سے. جس میں ایک سوال پوچھتا ہوں فرقان بھائی سے، جو بچہ اسکول میں اچھے مارکس سے پاس ہو جائے، 100% مارکس ملے اسے، وہ جس کا مارکس کارڈ ہوتا ہے، کیا وہ بیگ میں رکھتا ہے یا ہاتھ میں ہی رکھتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو سب دیکھیں. اب وہ دکھاتا ہے، آتے ہی فوراً باپ کو، ابا دیکھو، باپ نے دیکھ لیا، ماں کے پاس جاتا ہے، پھر دیکھو. گھر میں جتنے سارے مہمان آتے ہیں تو بچہ ان کو بھی دکھاتا، دیکھو میرا مارکس کارڈ. سارا بچہ بیٹا میں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے تمہاری اچھی کار کر رہی ہے. وہ تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے نا. لیکن جس کے مارکس 30% سے بھی کم تھے، کیا وہ لوگوں کو وہ مارکس کارڈ دکھائے گا؟ نہیں. وہ تو وہیں پہ کارڈ دیتا ہے اس کو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تمہارا ایگزام کا کیا ہوا، ٹالتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا ہے. اور یہ والا بچہ تو ہر ایک کے سامنے یہیں سے تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نام اعمال ہے. تو قرآن نے کہا جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے، فیقول، تو وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو ہمیں کیا دیا گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کی زندگی کے یہ اعمال جو ہم کچھ کرتے ہیں، حساب لکھے جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے ہمارے ہاتھ پر.
جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے. فیقول تو وہ کہے گا لم اوت کتاب، مجھے یہ کیوں دیا گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فلم ادری ما حسابیہ. کیا مصیبت کا فیصلہ ہوا. ارے میرے بس قرآن نے کہا یوم یعز الظالم علی یدی، اس دن یہ ظالم لوگ اپنے پورے ہاتھ کھا جائیں گے. کس کو کھا جائیں گے؟ ہاتھ کھا جائیں گے، پورا ہاتھ کھا جائیں گے جب انہیں پتا چلے گا تمہارے نام اعمال کیسے ہیں. تو اللہ فرماتے کہ ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہر ایک انسان کا ٹھکانہ مستقر اس کے اللہ کے دربار میں ہے. اللہ کے دربار، اللہ کے سامنے اس نے آنا ہے. آگے ارشاد ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. آیت میں بات آئی تھی کہ ہم اس کو بتلا دیں گے، جتلا دیں گے، اس کو یاد دلائیں گے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے. وہ سب کچھ اس کے سامنے ہم رکھیں گے. آگے ارشاد فرماتے اللہ رب العزت بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ارے انسان کو تو اپنے بارے میں خوب پتا ہے، اسے اپنے بارے میں خوب علم ہے. میں کیا کرتا ہوں، میں اللہ سے رشتہ کس حد تک نبھاتا ہوں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ کس طرح نبھاتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کس طرح رشتہ نبھاتا ہوں، اور اپنی شریک حیات اپنی اہلیہ وائف کے ساتھ کس طرح رشتہ نبھاتا ہوں، سسرال والوں کے ساتھ کس طرح نبھاتا ہوں، اور صحابہ کے ساتھ کس طرح نبھاتا ہوں، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور ساس کے ساتھ کیا سلوک ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے. نمازوں کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، صدقہ زکوٰۃ کا کیا حال ہے، آنکھ کی حفاظت کہاں تک ہو رہی ہے، کانوں کی حفاظت کہاں تک ہو رہی ہے، زبان کس حد تک کنٹرول میں ہے، فقراء مسکین مساکین محتاج لوگوں کا کہاں تک میں خیال رکھ رہا ہوں، اسے پورا اپنے بارے میں پتا ہے. آیت آئی تھی کہ ہم تجھے یاد دلائیں گے. آگے اللہ فرماتے تجھے تو خود بھی پتا ہے تو کس کیٹیگری کا ہے، تو کس زمرے میں ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، مگر اس کی ایک عادت ہے، یہ خود عذر پہ عذر بیان کرتا ہے. گناہ تو خود کار بد خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. کار بد خود کرے، لعنت کرے شیطان. اسے تو اپنے بارے میں خوب کو معلوم ہے میں کیا کچھ کر رہا ہوں، لیکن اسے ایک عادت ہے عذر بیان کرنے کی. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، بات پہ عذر کو بیان کرتا ہے. اس لیے دوستو وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اس کے بعد کچھ آیتیں آ رہی ہیں. وہ پیغمبر علیہ السلام لا تحرک به لسانک لتعجل، اے محمد علیہ السلام جب قرآن آپ پہ نازل ہوا کرے گا تو آپ اپنی زبان کو جلدی جتنا حرکت دیا کریں. تو یہاں تک جتنی ساری آیات تھی، تقریباً 15 آیات میں مسلسل اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کا احساس دلاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم آخرت والی فکر کو ذہن میں رکھ کے روزانہ جب بھی سو جاتے ہیں تصور کرو میں مر گیا. صبح جب اٹھتے ہیں پھر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مرنے کے بعد مجھے پھر زندہ کیا. تو ہم روزانہ مرتے ہیں، لیکن اس احساس کو لے لینا ہے کہ آخرکار اللہ رب العزت نے کسی مشن کے لیے ہمیں اس نے دنیا میں مبعوث کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے. ہم آخرت سے متعلق آخرت کی احساس کو بیدار رکھیں، موت کو خوب کثرت سے ہم یاد کیا کریں، اور ہر معاملے میں دنیا میں جو بھی ہماری مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، جو بھی ہم کام کریں، جس اسٹیج پر ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے جوان ہیں، عورت ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جس بھی لیول کے ہم ہیں، جس بھی پوزیشن میں ہیں، مرنا اس کا دھیان. اور مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، مر کے تو دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے، وہ اپاہج ہو گیا تھا، بلڈ کینسر تھا، پھر اس کو اسٹروک آ گیا تھا. وہ بیچارہ پھر چل نہیں پاتا تھا، نہ اٹھ پاتا تھا، نہ بول پاتا تھا. 12 سال مسلسل ایسی حالت میں رہا. تو اس کی وہ جو جوڑ تھے سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ٹائٹ ہو گئے. نہ ہاتھ ہلے نہ کمبر، بالکل اس طرح بن گیا بیچارہ. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بڑی خوشیاں کی، پورا علاقہ، پورے رشتے دار خوش ہوئے کہ اللہ نے اچھا کیا، بیچارے کو موت ہو گئی، اس عذاب سے بچ گیا، اس عذاب سے. اور مجھے بتاؤ اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، کیا وہ عذاب سے بچ گیا یا وہ اب پھنس گیا؟ کیا ہوا؟ بچا نہیں، وہ اب پھنسا. کیوں؟ اب تک جیسا ویسا تھا بیچارہ، پھر بھی سنگترا تو ملتا تھا، پانی کے گلاس تو ملتا تھا. اب کون دے گا پانی؟
اب संतरा कौन देगा उसे? अब तक तो फिर भी पंखे के नीचे बैठा हुआ था, लाइट जल रही थी सामने, चलो खाना खुद नहीं खा पाता था, खिलाते थे इसे लोग, फिर भी तो कम से कम खाना भी खाता था, दवा भी मिलती थी, पंखे की हवा भी मिलती थी, ठंडा गर्म के इंतजामात भी थे। अब बताओ जिस दुनिया में अब गया वो अंधेरा ही अंधेरा है, कीड़े मकोड़ों की जगह है। इसलिए इस जिंदगी में हमें उस आखिरत की फिक्र कर लेनी चाहिए, और फिक्र आखिरत जिस इंसान में जितनी मजबूत हो, जितने अच्छे अंदाज की जो लोग आखिरत की फिक्र करते हो, आमाल भी उनके अच्छे हो जाते हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? आखिरत ही इंसान के जहन को क्या करती है। मसलन मैं यहाँ हूँ, इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, मैं चोरी कर लेता, आपने 2 मिनट में कर लेता, आपका मोबाइल फोन चुरा लेता, लेकिन वो बस आखिरत का मसला है ना। आखिरत मुझे रोक रही है। दुनिया में मुसलमान ईमान वाला कितना ही गिरा किसा पिटा हो, बेचारा गुनहगार हो, लेकिन जो भी वो फिक्र आखिरत की वो रमक मौजूद होती है, वो उसको क्राइम और गुनाहों से बचाती है। अगर गुनाह वाला मसला ना होता, ये ईसाई लोग देखें, ईसाई लोग क्या कहते हैं कि ईसा मसीह आ गए, वो हमारे गुनाहों को भी ले गए, और उनकी जिंदगियां देखो, उनकी उरियानी फाशी क्या उनमें है। पूरी दुनिया में उन लोगों ने दुनिया वालों का जीना हराम कर दिया है। लोगों के लाशों के साथ खेलना, उसकी सौदा, तो उनके साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बस फिक्र आखिरत, जो भी कुछ मैं करूंगा इसके बारे में मुझे कल क़यामत में जवाबदेह होना जरूरी है। आखिर बात में याद आ गई, मैं इस पर बात खत्म करूंगा। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रात को गश्त कर रहे थे, तो एक बूढ़ी अम्मा वो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ कुछ बुरा भला कह रही थी। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर जाके गए और उन्हें बूढ़ी अम्मा से कहा कि बूढ़ी अम्मा क्या बात है। तो बूढ़ी अम्मा फिर शुरू होगी कि उमर जो अमीरुल मोमिनीन बने बैठे हैं, ये हम गरीबों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा वो तो अमीरुल मोमिनीन है, तुम क्यों नहीं उसके पास जाते हो, उससे कहते हो कि मुझे क्या परेशानी है। जब उनको तुम इत्तला दोगी वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो उस बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा कि बेटा फिर उमर को अमीरुल मोमिनीन बनना किसने कहा था? अगर उनमें इतना वक्त नहीं था, फुर्सत नहीं थी कि वो हम गरीबों के पास वहीं से आके हमसे पूछते, फिर उससे अमीरुल मोमिनीन बनने को किसने कहा था? बेटा याद रख, मैं कल क़यामत में अल्लाह के सामने उमर की शिकायत करूंगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये फिक्र आखिरत। वापस निकलते हैं, घर का सारा साज और सामान अपने कंधे पे लेके आते हैं और उस बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा, जो परसों जवान था वो मैं ही था, मैं ही अमीरुल मोमिनीन, मैं उमर हूँ। बूढ़ी खाइफ हो गई, धरने लगी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा उमर रज़ी अल्लाह, बूढ़ी अम्मा मैं तेरे साथ मुआहिदा करता हूँ, मैं मुआहिदा करता हूँ, और बाज़ाब्ता मुआहिदा लिखने वालों को भी बुला के ले आए हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, जिन्होंने लिखा इस मुआहिदे को। क्या मुआहिदा हुआ कि बूढ़ी अम्मा मैं आज से तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरे घर के खाने का इंतजाम मैं करूंगा, इसके बदले तू कल क़यामत में ये मसला अल्लाह के सामने नहीं उठाएगी कि उमर ने मेरा ख्याल नहीं किया। बराबर तहरीर लिखी गई। और इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना खुद पका के दिया। इस टाइम पे अगले मरतबा तुम खुद पकाओ, लेकिन इस टाइम पे भी खुद पकाओ। तो साहब वो जो लोग सहाबा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला चूल्हा जला रहे थे, आग जला रहे थे, उस पर फूक रहे थे उसको, तो वो अंदर से धुआं निकल रहा था, वो उमर की दाढ़ी में गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला जब खड़े हुए तो उमर रज़ी अल्लाह तआला की दाढ़ी से खूब धुआं निकल रहा था। हमें अंदेशा हुआ कि शायद उमर रज़ी अल्लाह तआला की दाढ़ी जल रही है। इस बात से ये बात भी साबित होती है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला की दाढ़ी इतनी थी कि जिसके अंदर धुआं समा जाए, यानी कम से कम एक मुट्ठी थी, एक मुश्त थी, कम नहीं थी। कम दाढ़ी में जो चिपकी हुई हो उसमें धुआं उसमें जल नहीं जाएगा, लंबी दाढ़ी में ही वो चीज है। खैर, यह फिक्र आखिरत, यह फिक्र आखिरत। अल्लाह अकबर। और वो वाक़या भी मशहूर है कि एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था अपनी बेटी से कि दूध में क्या करो, पानी मिलाओ। उसने कहा यार उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मना किया अमीरुल मोमिनीन ने। तो बच्ची कैसी थी? उसने कहा अम्मा अगर उमर हमें नहीं देखता है तो उमर का अल्लाह कहां गया?
آخرت کی فکر، اللہ کا دھیان، سورہ نور والی آیت، اس اللہ کا دھیان ہمہ وقت میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے 10 15 20 سال جو زندگی دی ہے، یہ 15 20 سال 25 سال 100 سال یا 50 سال جو بھی ہو، انہوں نے ختم ہونا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے۔ ہم ابھی کہتے ہیں کہ یار 1500 سال پہلے، کیا نام 700 سال پہلے، 500 سال پہلے امام نووی علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی صبح بات ہو رہی تھی، 1000 سال پہلے، تو 1000 سال بیت گئے، وہ لوگ چلے گئے، آپ بھی کب تک رہیں گے؟ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کے گھر حضرت ملک الموت آ جائے، مجھے آخرت کی فکر ابھی سے کر لینی چاہیے، اس سے میرے سارے اعمال انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اللہ آپ کے اعمال کو، میرے اعمال کو بہتر بنائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جتنی سارے آیتیں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے، کل انشاءاللہ ان سے متعلق کچھ گزارشات کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی سوال؟ سورہ نور کی آیت میں آپ نے جب کہا تھا کہ وہ کس کے گھر پہ جا سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کہاں تک کہیں جا سکتے ہیں، کہیں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی بہت آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کی خالہ کا گھر ہے، تو ایسے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ کوئی نان مسلم کے گھر پہ اگر دعوت کوئی جا رہا ہے تو کیا اجازت نہیں ہے کسی، اس کا مطلب کیا تھا وہ پوری چیز کا، جا سکتے ہیں، کہاں جا سکتے ہیں، اس کو کل ٹچ کریں گے، انشاءاللہ اس کو کل ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔